ایک شرابی اور بے نمازی انسان کو موت کی حالت میں کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو۔ ایک تو وہ شرابی تھا، دوسرا بے نمازی تھا، اسے موت نے آن گھیرا۔ موت کی حالت میں اسے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو، تو وہ آگے کہہ رہا تھا تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ میرے نبی نے فرمایا جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے۔ اس شرابی نے ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزاری ہے، اب موت کے وقت لوگ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، تو آگے وہ کہہ رہا ہے تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ جوانوں، زندگی میں کبھی بھول کر بھی شراب پی کر نماز نہ پڑھنا، بہنوں کا حق مار کے نماز نہ پڑھنا، بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکال کے اللہ کے حضور سجدہ نہ کرنا، بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کر بغیر توبہ کے اللہ کو سجدہ نہ کرنا، کیونکہ یہ ایسی نماز ہے جس کے پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا زندگی میں کبھی بھی بے نمازی اور شرابی کی قبر کھود کر دیکھ لینا، بے نمازی اور شرابی کی قبر کھود کر دیکھ لینا، اگر اس کا سر قبلہ سے نہ ہٹا ہوا ہو، بے نمازی کا سر قبلہ سے نہ ہٹا ہوا ہو تو میرا سر تن سے جدا کر دینا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی دعوے سے کہا کہ اگر بے نمازی کا چہرہ قبلہ سے نہ ہٹا ہوا ہو تو میرا سر تن سے جدا کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ کافر اس لیے ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اور مسلمان اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے۔ مسلمان اللہ کے حضور جھکتا ہے اس لیے تو وہ مسلمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر ہر وقت اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے۔ 10 قسم کے لوگ دنیا میں ایسے رہتے ہیں جن پر ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے میرا اللہ ناراض رہتا ہے۔ یہ لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن انہی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آخر وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب نہیں کیا جائے گا، اور جو ہر وقت اللہ کی گرفت میں رہتے ہیں، اللہ کے غضب میں مبتلا رہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا پہلا وہ بوڑھا جس کے ہاتھ کانپتے ہیں، کمر جھک گئی ہے، کان ہیں مگر ان میں سننے کی صلاحیت نہیں، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے چھین لی، مگر پھر بھی وہ بوڑھا زنا کرنے سے باز نہیں آتا، وہ زنا کرنے سے باز نہیں آتا۔ دوسرا ظالم حکمران، مظلوموں پر ظلم کرنے والا۔ چوتھا زکوٰۃ نہ دینے والا۔ پانچواں جھوٹا گواہ، جو باتوں پر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ چھٹا لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والا، وہاں کی سن کر یہاں لگانے والا، یہاں کی سن کر وہاں لگانے والا، پھر دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑانے والا۔ ساتواں غصے کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھنے والا، والدین کے آگے بک بک کرنے والا، والدین کو ان کی غربت کا طعنہ دینے والا۔ فرمایا آٹھواں اپنی بیوی کو طلاق دے کر حرام کے طور پر اپنے پاس رکھنے والا۔ نواں مظلوموں پر ظلم کرنے والا، اور 10واں اللہ کے حضور سجدہ نہ کرنے والا، مطلب نماز نہ پڑھنے والا۔ ایک عبادت گزار لڑکی تھی، وہ دن میں روزہ رکھتی اور پوری رات عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ جب اس کی شادی کرنے کا وقت آیا تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی، ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے رشتے کی تلاش میں ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ کس طرح کا ہم سفر اپنی زندگی میں رکھنا پسند کرے گی تو؟ اس نے کہا جہاں بھی کرو، جہاں بھی کر دو، لیکن رشتہ طے کرنے سے پہلے ایک رات اور ایک دن اس لڑکے کی موجودگی میں اس لڑکے کے گھر تم لوگوں نے رہنا ہے، لڑکے کی موجودگی میں لڑکے کے گھر تم لوگوں نے رہنا ہے، اور دوسرے دن اس لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا مجھے بتانا۔
پھر جا کر میں فیصلہ کروں گی کہ اس لڑکے کے ساتھ میں رہنا پسند کرتی ہوں یا نہیں کرتی۔ والدین نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن ماں نے جب لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا بیٹی کو بتایا تو بیٹی نے کہا مجھے ایسے بدبخت لڑکے کا رشتہ قبول نہیں۔ عبادت گزار بیٹی نے کہا ماں مجھے ایسے بدبخت لڑکے کا رشتہ قبول ہرگز نہیں۔ ماں نے کہا بیٹی وہ کیسے؟ وہ خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بیٹی نے کہا ماں اس کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کے پاس نماز نہیں ہے۔ آپ خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، باقی سب کچھ کیا تھا۔ ماں اس کے پاس سب کچھ ہے مگر نماز نہیں ہے، مجھے اس کے سب کچھ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیٹی نے کہا ماں کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بے نمازی کو کھانے میں شریک کرے یا اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے نمازی پر اللہ کا عذاب برسے اور ساتھ میں تمہاری بیٹی بھی تباہ ہو جائے۔ ماں کیا تو جانتی نہیں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور سب سے بڑی بات نماز میرے اور آپ کے کریم آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ نبی جو ہمارے لیے غاروں میں رویا، یاروں میں رویا، بازاروں میں رویا، پتھر کھائے، دکھ سہے، تکلیفیں برداشت کی، وہ نبی آخری سانسوں تک فرماتا رہا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ ہائے آج کا نوجوان کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے مخملی قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں، ایسی لگے ہوئے ہیں، ہیٹر گیزر چلے ہوئے ہیں، موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے۔ مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے والا، قیام کرنے والا، رکوع سجود کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب ایک بات تو بتا، کیا دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا کی سرزمین پر حسین ابن علی کے لیے مشکل تھا؟ آج دین تیرے لیے مشکل ہے کہ تیری مسجد کے اندر ایسے لگے ہوئے ہیں، گیزر لگے ہوئے، ہیٹر لگے ہوئے، ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے، ٹھنڈا گرم ماحول دستیاب ہے۔ مجھے اتنا بتا دے ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان کا مطلب کیا؟ مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ آج تو اتنی بڑی سہولتوں کے باوجود بھی یہ کہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ کیا آج دین تیرے لیے مشکل ہے یہ کربلا کی سرزمین پر حسین ابن علی کے لیے مشکل تھا؟ آج دین تیرے لیے مشکل ہے یہ تتی ریت پر گھسیٹنے والے حضرت بلال کے لیے مشکل تھا؟ اور نادان جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تیرے اوپر کون سی ایسی آفت آن پڑی ہے کہ آج تو باتوں باتوں پہ کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے؟ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمہ بھول گئے۔ وہ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔